اس نے کہہ دیا ہاں یہ ہماری مسلک کے پیشوا ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ اب جو اللہ نے آیت میں آخری پہچان بتائی، اب کوئی دعویٰ کر کے بتائے کہ یہ ہمارے پیشوا ہیں، اب کوئی بتائے؟ اب اللہ پہچان بتا رہا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی پیشانی سے نور ساطع ہے، اور پھر اللہ پہچان بتا رہا ہے، اب کوئی دعویٰ کر کے بتائے، اب اللہ آخری پہچان بتا رہا ہے، سنو یہ وہ ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، رسول کے ساتھی اللہ کی نظر میں وہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے توریت میں بھی رکھا ہے، انجیل میں بھی رکھا ہے۔ اب کسی میں جرأت ہے تو وہ آل محمد کے علاوہ کسی کا ذکر توریت میں دکھائے، کسی کا ذکر انجیل میں دکھائے، ورنہ آؤ ہم آل محمد کا ذکر توریت میں بھی دکھاتے ہیں، انجیل میں بھی دکھاتے ہیں، یوحنا میں بھی دکھاتے ہیں، برناباس کی انجیل میں بھی دکھاتے ہیں، لیکن جملہ کہہ دوں ہمیں آل محمد کا ذکر توریت اور انجیل میں دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایسی دلیل ہے کہ اس دلیل کا کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ اگر محمد و آل محمد کا تذکرہ توریت اور انجیل میں نہ ہوتا تو مباہلے میں عیسائی پہچانتے کیسے؟ مباہلے میں عیسائی پہچانتے کیسے؟ ذکر تھا توریت اور انجیل میں، پہچان گئے لیکن ایمان نہیں لائے۔ پہچانتے تو وہ بھی تھے جو کربلا میں تھے، آج محرم کی 3 تاریخ ہے۔ آج میں چاہوں گا کہ کربلا کے پہلے شہید کا ذکر کیا جائے۔ کربلا کے پہلے شہید کا نام حضرت مسلم ابن عقیل ہے۔ جن پر یہ غربت کا عالم آیا کہ ایک وقت کوفے میں نماز عصر کے بعد حضرت مسلم کے ساتھ کوئی نہ رہا۔ حضرت مسلم کوفے میں اکیلے رہ گئے، کوفے میں تنہا رہ گئے، ایک گلی میں داخل ہوئے، ایک گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ اب جانتے ہیں میں تو آپ کے آنسوں کی نظر جملے کر رہا ہوں۔ ایک عورت اپنے گھر کے دروازے سے باہر آئی، روایت میں جس کا نام توبہ ہے، اس نے اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا دیکھا تو حضرت مسلم سے اس عورت نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت مسلم نے جواب دیا پیاسا ہوں۔ وہ پانی لے کر آئی، حضرت مسلم نے پانی پیا، پانی پی کر بھی بیٹھے رہے۔ تو دعا کہتی ہے اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ حضرت مسلم نے جواب دیا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ حضرت مسلم ابن عقیل سر جھکائے بیٹھے ہیں، پوچھتے ہیں سوار سے تم مسلمان ہو؟ کہنے لگے الحمدللہ۔ حضرت مسلم نے کہا
کیا تم امام حسین کو جانتی ہو؟ کہنے لگی وہ تو میرے مولا ہے، اور حضرت مسلم کا سر چھپا ہوا ہے، اور حضرت مسلم نے کہا تمہیں پتا ہے کہ مولا حسین نے اپنا ایک نمائندہ پوچھ کے بھیجا ہے؟ تو وہ کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں، شہزادے کا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ حضرت مسلم نے چھپا ہوا سر اوپر اٹھا کر کہا اللہ مسلم ابن عقیل، یہ مسلم ابن عقیل ہوں۔ تو نے جب سنا کہ یہ حضرت مسلم ابن عقیل ہے، کر لے گئی۔ ساری رات حضرت مسلم نے عبادت میں صرف کی۔ جب فجر کا وقت آنے لگا تو حضرت مسلم نے محسوس کیا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، سمجھ گئے دشمن حملہ کرنے گرفتار کرنے آ رہا ہے۔ حضرت مسلم نے اپنی تلوار نکالی دھیان سے اور پڑھی، تو اڑ کے گھر کے صدر دروازے کے پاس تو آپ تیزی سے آگے بڑھی اور صدر دروازے کے آگے پہنچ کر کہا شہزادے جنگ کی حکمت عملی یہ اختیار کرو کہ گھر میں رہ کر جنگ کرو، زیادہ دیر جنگ کر سکو گے، گھر سے باہر مت جاؤ۔ آپ جانتے ہیں نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ہے نا؟ حضرت مسلم نے جملے کہے، آپ کو یاد ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ہے نا؟ سمجھ گئے؟ حضرت مسلم نے جملے کہے تو میں باہر جا کر جنگ کروں گا۔ تو نے کہا شہزادے باہر جا کر کیوں جنگ کریں گے؟ اور بڑے دردناک جملے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل کے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کہتے ہیں تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ نام محرم سپاہی میرے گھر میں داخل ہو جائے، نام محرم سپاہی میرے گھر میں داخل ہو جائے، نام محرم سپاہی میرے گھر میں داخل ہو جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر مسلم ابن عقیل کی خدمت میں عرض کروں گا ارے مسلم ذرا خیال رکھنا شام غریبہ میں نام محرم سپاہی زینب کی چادر نہ اتار لے، ان سے رسول کی چادر نہ اتار لے۔ اجر سبحان اللہ عزیزوں عزیزوں بس تو یہ تین باتیں یہ رونے کے دن ہے، آپ کے آنسوں کی نظر کر دوں اور اختصار کر کے حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا، جنگ کی تفصیلات نہیں عرض کر رہا، حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے ظالم کے دربار میں لے جایا گیا۔ جب ظالم کے دربار میں پہنچے آپ جانتے ہیں کسی نے حضرت مسلم سے کہا ظالم کو سلام کر، امیر کو سلام کر، کیا جواب دیا؟ مالی امیر سول حسین، حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ اور حضرت مسلم اس طرح کھڑے ہوئے ظالم کے دربار میں، جابر کے دربار میں، حضرت مسلم کا سر بلند ہے، سینہ تنا ہوا ہے۔ اب ایک جملہ یاد آ گیا، جب حضرت سید سجاد شام کی قید سے چھوٹ کر مدینے واپس پہنچے تھے تو کسی نے حضرت سجاد سے کہا تھا مولا مولا مولا، جب آپ کے چچا مسلم دربار میں گئے تھے ان کا سینہ تنا ہوا تھا، ان کا سر بلند تھا، اور مولا جب آپ دربار میں گئے تھے تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ اب کہنے والے نے کہا مولا سجاد سے مولا کیا توق کا وزن اتنا زیادہ تھا؟ کیا توق کا وزن اتنا زیادہ تھا؟ کیا توق کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ توق کے وزن کی وجہ سے، توق کے وزن کی وجہ سے آپ کا سر جھکا ہوا تھا؟ مولا کیا توق کا وزن اتنا زیادہ تھا؟ امام سجاد علیہ السلام نے چہرہ بلند کر کے کہا تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو میرا چچا مسلم دربار میں تھا تو اکیلا تھا،
پر لے جا کر ایسے قتل کرو کہ مسلم کا سر چھت سے گر کر زمین پر آ جائے۔ جلاد حضرت مسلم کو لے کر چلا۔ جب جلاد حضرت مسلم کو لے کر سیڑھیوں سے اوپر چڑھ رہا تھا تو جلاد کو رسول اللہ نظر آئے۔ جنہوں نے اپنی نیش مبارک کو اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ نے پکڑا ہوا تھا اور رسول اللہ کہہ رہے تھے اے ظالم میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ جلاد گھبرا گیا، گھبرا کر وہ نیچے کی طرف گیا۔ اللہ حضرت مسلم ابن عقیل اب چھت پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ گئے نا، چھت پر حضرت مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں۔ اگلا دن آپ جانتے ہیں بقرہ عید کا دن ہے۔ حضرت مسلم چھت پر پہنچے، چھت سے جھانک کر حضرت مسلم نے دیکھا لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ان کی انگلیاں پکڑ کے اگلے دن بقرہ عید ہے، بقرہ عید کی خریداری کے لیے جا رہے ہیں۔ چھت سے مسلم ابن عقیل نے بلند آواز سے کہا اے لوگوں، میں بھی اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لایا تھا، میں بھی اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لایا تھا۔ اے لوگوں، اگر تمہیں میرے وہ بچے مل جائیں انہیں نہ بتانا کہ تمہارا بابا مارا گیا، انہیں نہ بتانا کہ تمہارا بابا مارا گیا۔ ابھی کے دو بچے کون ہیں؟ ایک بچے کا نام محمد ہے، ایک بچے کا نام ابراہیم ہے۔ ظالم نے بڑے بیٹے کا گلا چھوٹے کے سامنے کاٹا، اس کا گھر دریا میں پھینک دیا، پھر چھوٹے کا سر کاٹا، اس کا گھر دریا میں پھینک دیا۔ دونوں گھر آپس میں ملے تو دو ہاتھ دریا سے برآمد ہوئے اور فاطمہ زہرا نے کہا اور میرے بچوں مسلم ابن عقیل کو چھت پر کچھ مہلت مل گئی۔ دو باتیں، چھت پر کچھ مہلت مل گئی، اس منزل کی طرف جہاں امکان تھا کہ امام حسین کا قافلہ سفر میں ہوگا، وہ منزل سوق تھی جہاں امام حسین علیہ السلام سفر میں تھے۔ اب چھت پر سے مسلم ابن عقیل نے منزل سوق کی طرف انگشت شہادت سے اشارہ کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ امام حسین سفر میں تھے، چلتے چلتے رک گئے۔ عباس، علی اکبر، قاسم خیمے نصب کرو، اور بلند آواز سے حسین نے کہا، بلند آواز سے حسین نے کہا وعلیکم السلام یا اخی، میرے بھائی تجھ پر میرا السلام ہو۔ ادھر خیمے نصب ہو رہے ہیں۔ عباس نے، علی اکبر نے کہا مولا ہم نے تو کسی کو دیکھا نہیں، آپ کسے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا اگر تم دیکھو گے تو تم برداشت نہیں کر سکو گے، تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ عباس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مجھے دکھا دے۔ حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو سامنے کیا، اب جو حضرت عباس نے دیکھا حضرت مسلم ابن عقیل کا سر دار العمارہ کی چھت پر ہے، سر باہر کی طرف ہے، جلاد ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے اور قریب ہے کہ مسلم کا سر جدا کر دے۔ ایک مرتبہ عباس سے برداشت نہیں ہو سکا، حضرت عباس نے تیزی سے آگے بڑھنا چاہا۔ امام حسین نے حضرت عباس کے شانے پر ہاتھ رکھا، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ عباس نے ہاتھ جوڑ کر مولا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ
امام حسین نے کہا بھیا تم نے بس منظر دیکھا ہے، تم نے نیچے نہیں دیکھا، ابو عباس نے نیچے دیکھا تو فاطمہ گئے گا، فاطمہ گئے گا، اپنا سامنے زینب میں کہہ رہی تھی بیٹے مسلم فاطمہ گئے گا، تیرا سر نیچے میں تمہیں دیکھوں اجر کمر اللہ ادا کروں۔ بس گفتگو کے اختتامی جملے خیمے نصب ہوئے، مسلم علیہ السلام شہید ہوئے، حضرت مسلم شہید ہوئے۔ بس ایک بات عرض کر دوں، حضرت مسلم شہید ہوئے، جب خیمے نصب ہو گئے تو حضرت مسلم کی شہادت کے بعد امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل کی بیوہ کے خیمے میں گئے۔ 4 یا 5 سال کی بچی جس کا نام عاتقہ ہے، حضرت مسلم کی بیٹی کے قریب حسین گئے، اس کے سر پر امام حسین نے